بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گرزوں سے اس کا مارا جانا۔ قبر کے اندر جب آدمی دفن کر دیا جاتا ہے اور جب دفن کرنے والے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو جب فرشتے سوالات کرتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو وہ صحیح جواب دے دیتا ہے، اور اگر گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ سوچے ہم جس وقت یہ آواز آئے گی ہم قبر کے اندر تنے تنہا ہوئیں گے، اور جب یہ آواز آئے گی کہ جہنم کے انگارے اس کے لیے بچھا دو، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو، تو کیا حال ہوگا اس وقت میں اس آواز کو سن کر؟ اس کے بارے میں صرف قبر والے ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، نہ اس کو دکھائی دیتا ہے نہ اس کو سنتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے، اتنا بھاری ہوتا ہے وہ۔ پھر ارشاد فرمایا اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو صحیح تندرست کر دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ دریافت ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے علاوہ جانور، چرندے، درندے، پرندے جو ہیں ان کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، صرف انسان اور جنات کے لیے ہے، اور اسی لیے ان سے اس آواز کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، بغیر دیکھے جو ایمان لائے وہ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں،
اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ جب آدمی کے پاس روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے اور احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پیچھے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب فرشتے نظر آتے ہیں تو وہیں سے اندازہ لگا لیتا ہے آدمی کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اس لیے قرآن کے اندر ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ موت کے وقت کا ایمان اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس وقت میں آدمی اپنی آنکھوں سے ساری چیز دیکھ لیتا ہے۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بن دیکھے اور بن سنے ایمان لانا ہے۔ بن دیکھے اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو سن کر ایمان لانا ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لیوے تو بے ہوش ہو جاوے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دیں بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا۔ حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دیوے جیسے میں سن رہا ہوں۔ محترم بزرگوں، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اس واقعہ سے اور ان حدیثوں سے پتہ چلا ہے کہ مرتے وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کے لیے آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے،
کہ یا اللہ جو میری زندگی غفلت میں گزری ہے یا اللہ اس کو تو معاف کر دے، اور یا اللہ آنے والی جو زندگی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔